السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری آن لائن قرآن کورس کی 5th کلاس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا ہمیں ہدایت دے، اور اس کے جو روٹ ورڈز ہیں وہ ہے ہ، دال، یا۔ الصراط راستے کی، اور اس کے روٹ ورڈ ہیں صاد، را، تو۔ المستقیم سیدھے راستے کی، یعنی اور اس کے روٹ ورڈز ہیں قاف، واو، میم۔ اہدینا ہمیں ہدایت دے، اور یہ ورڈ جو قرآن مجید میں تقریباً 2 ٹائم آیا ہے، اہدی۔ اور یہ جو ورڈ ہے یہ 2 حروف کا مجموعہ ہے، اہدینا ہمیں ہدایت دے۔ جو نا ہے یہ ہم نے 14 سیغوں میں سے ایک سیغہ پڑھا تھا گردان میں، تو یہ ایک سیغہ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے ہمیں۔ الصراط راستے کی، المستقیم سیدھے راستے کی۔ اچھا جی، ہدایت، ہدا، ہدایت راستہ دکھاؤ، راستہ چلا۔ قرآن ہدایت ہے، ہادی ہے، ہدی للناس بھی ہے اور ہدی للمتقین بھی ہے۔ لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے اور متقین کے لیے بھی ہدایت ہے۔ الصراط راستہ، اور یہ ورڈ قرآن مجید میں تقریباً 45 ٹائم آیا ہے۔ المستقیم سیدھا، اور یہ ورڈ قرآن مجید میں تقریباً 37 ٹائم آیا ہے۔ مستقیم سے جو ہے خط مستقیم جس طرح ہم پڑھتے ہیں عموماً اردو میں پڑھا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے سیدھی لائن، استقامت۔ استقامت کا مطلب ہوتا ہے ڈٹے رہنا، نہیں مڑنا یا ہٹنا نہیں۔ اور المستقیم جو ہے ورڈ، اس پہ الف لام داخل ہوا ہے، اور الف لام جب کسی بھی ورڈ پہ داخل ہوتا ہے تو وہ خاص بن جاتا ہے، یعنی جب بھی ہم اسم نکرہ پر الف لام ایڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ تو وہ اسم معرفہ بن جاتا ہے۔ یہ ایک عربک کا رول ہے۔ الصراط المستقیم سیدھا راستہ۔ اچھا جی، اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ سیدھے راستے کی ہدایت دے، یعنی زندگی کے ہر کام میں سیدھا راستہ دکھا دے اور اس پر چلنے کی توفیق دے۔ مسلمان ہونا ہدایت کا پہلا قدم ہے۔ اب مسلمان تو ہیں، اب ہم کو نماز پڑھتے وقت، نماز کے بعد، کام کے دوران، گھر میں، آفس میں، کلاس میں، دوستوں سے بات کرتے ہوئے، بازار میں، شیطان کے وسوسوں کے وقت، کسی کی طرف دیکھتے وقت، گویا ہر وقت ہم کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کی ہدایت مانگتے رہنا چاہیے۔ ہدایت کہاں ملتی ہے؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے میں۔ اس لیے ہمیں قرآن کو بھی سمجھنا چاہیے اور احادیث کو بھی۔ ہدایت کی ضد یعنی اس کا جو اپوزٹ ہے وہ ضلالت ہے، یعنی انسان قرآن و حدیث کے بارے میں، ضلالت یعنی گمراہی، یعنی انسان قرآن و حدیث کے بارے میں شک کرنے لگے یا غلط خواہشات اور غلط کاموں میں لگ جائے، اور اسی طرح اپنی دنیا اور آخرت برباد کر دے۔ عادت نمبر 10 جو اس سبق سے ہمیں سیکھنے کو ملی، ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنا، صحیح راستہ معلوم کرنا، اس پر چلنے کی توفیق طلب کرنا۔ الذین ان لوگوں کا، وہ لوگ جو، اس کا مطلب یہ ہوا ہے، اور یہ جو ورڈ ہے قرآن مجید میں 1080 ٹائم آیا ہوا۔ انعمت انعام، نعمت، اس کے روٹ ورڈز ہیں نون، عین، میم۔ اچھا جی، علیہم ان پر، اور یہ جو ورڈ ہے یہ بھی 2 حروف کا مجموعہ ہے۔ 2 لفظوں پر، مطلب 2 لفظوں کو ملایا گیا اور اس سے پھر یہ جو ایک لفظ بنا علیہم۔ علا کا مطلب ہوتا ہے پر، ہم ان پر۔ اچھا جی، اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ کن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء، شہداء اور صالحین پر انعام فرمایا۔ آئیے ان کے راستے کو معلوم کرتے ہیں، اور تاکہ ہم یہ دعا سمجھ کر مانگیں۔ انبیاء کا راستہ کیا تھا؟ اس وقت ہم صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اہم کام کیے۔ اچھا جی، وہ کام کیا تھے؟ عمل، دعوت، تزکیہ اور نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا۔ عمل کو پہلے پڑھتے ہیں، فرسٹ نمبر پہ عمل۔
دل کے اعمال جیسے ایمان، اخلاص، اللہ سے محبت، اس کا ڈر، اسی پر توکل یعنی بھروسہ وغیرہ. بقیہ اعمال جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، لوگوں سے اچھا سلوک وغیرہ. دعوت، ساری زندگی اسلام کی دعوت دیتے رہے یعنی تبلیغ کرنا. تزکیہ یعنی پاکی، لوگوں کے عقیدے اور اعمال اور اخلاق اور معاشرے کو غلط چیزوں سے پاک کیا اور اچھی چیزوں کو رائج کیا. قرآن ان کی مثالوں سے بھرا ہوا ہے. نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا. خاندانوں میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں اللہ کے احکام پر عمل کروایا. اچھا جی، عادت نمبر 11 کیا ملی ہمیں؟ ہمیشہ اچھے ماڈل، نمونے، مثالیں، ان کے طریقوں پر چلنا، ان کے بارے میں پڑھنا، ان کو سامنے رکھ کر اپنے عمل کو چیک کرنا، ان کے جیسا عمل کرنے کے جو ہے پلان بنانا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا. آج ہم اگر اپنی عادات کو دیکھیں، اپنی جو ہم نے جسے بھی اپنا آئیڈیل بنایا ہوا دیکھیں ذرا، آج غور کریں آج ہم اپنا آئیڈیل کسے مانتے ہیں؟ آج ہمارے لیے رول ماڈل کون ہے؟ کسے ہم کاپی کر رہے ہیں، کسے ہم فالو کر رہے ہیں؟ دنیا کی کوئی شخصیت تو نہیں ہے جسے ہم فالو کر رہے ہیں؟ کوئی ایکٹر یا کوئی ایکٹریس تو نہیں ایسی جسے ہم فالو کر رہے ہیں، جسے ہم کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ لیکن قرآن اور شریعت ہمیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کی جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کا جو ہے حکم دیتا ہے. یعنی کہ شریعت بھی ہمیں بتاتی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں. تو پھر ہمیں اپنا آئیڈیل کسی کو بھی نہیں ماننا چاہیے. صرف ہمارے آئیڈیل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کے راستے پر چلیں، ان کے نقش قدم پر چلیں، انہیں فالو کرنے کی کوشش کریں. اور جو راستہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا اور پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر ہی جنت پا سکتے ہیں، ورنہ دنیا میں ہم گمراہ ہو کر رہ جائیں گے. اچھا جی، غیر نہیں اس کے علاوہ، اور یہ ورڈ قرآن مجید میں تقریباً 147 ٹائم آیا ہے. المغضوب غضب کیا گیا، اور اس کے روٹ ورڈ ہے غین ضاد با. مظلوم جس پر ظلم کیا گیا، مغضوب جس پر غضب کیا گیا. اچھا جی، علیہم اگین یہ آیا ہے اور یہ 2 ورڈ سے مل کر بنا ہے. علیہم، علی کا مطلب پر، ہم ان، علیہم ان پر. وَلَضَّالِّينَ وا اور لا نہیں. اچھا جی، یہ جو ورڈ ہے یہ قرآن مجید میں تقریباً 1687 ٹائم آیا ہے. اچھا جی، جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا جو یہاں پر ڈوال یعنی یہاں زوال گمراہ ہونے والا، اس سے مراد یہ ہے ضالین جو گمراہ ہوئے. اللہ ایسے لوگوں پر غصہ ہوا جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے. اللہ ہم کو صحیح عمل کرنے کی توفیق دے. سوچئے اللہ اگر کسی سے ناراض ہو جائے تو اس کا کتنا برا حال ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی سے ہمیں بچائے. ہم اکثر کسی ہیرو یا لیڈر کی طرح رہنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کی طرح بات کرنے، کپڑے پہننے یا چال چلنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھ لیجئے کہ کیا وہ لوگ قرآن و حدیث پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ضالین جو جانتے ہی نہیں اور صحیح بات جانے بغیر عمل کرتے ہیں. پرواہ نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں کیوں آئے اور زندگی کا مقصد کیا ہے. صحیح علم حاصل کرنے کی ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی اور نہ وہ اس کے لیے وقت نکالتے ہیں. اس سے کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن ہمارے گھر میں اور ہم بھٹکتے پھریں. کیا ہم اس لیے قرآن سے دور ہیں کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی؟ تو اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں قرآن کو سیکھنا آسان کر دے. تو اپنے جو ٹائم ٹیبل میں قرآن پاک کے لیے اپنا ٹائم نکالیں، اس پہ توجہ دیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. اے اللہ ہمیں صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق دے اور نامعلوم ہو تو اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے. عادت نمبر 12 کیا ہوئی؟ برے ماڈل، نمونے، مثالیں، اس سے دور بھاگنا اور دعا کرنا کہ اللہ ہمیں ان کی پیروی سے بچائے. ایسا ہے کہ ہم بہت سے لوگوں کو فالو کرتے ہیں لیکن
آج آپ یہ سوچیں کہ جن لوگوں کو ہم فالو کر رہے ہیں وہ ہمیں اللہ کے قریب کر رہے ہیں یا پھر اللہ سے ہمیں دور کرنے کا سبب بن رہے ہیں. اگر ایسا ہے تو آج ہی انہیں انفالو کر دیں. ایسے لوگوں کو فالو نہ کریں جو آپ کی آخرت تباہ کر رہے ہیں. قرآن کو فالو کریں، احادیث کو فالو کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں. انشاءاللہ تعالیٰ کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی، ورنہ ہماری آخرت بھی تباہ ہوگی اور دنیا تو ہماری تباہ ہوگی ہی ہوگی.